ٹائمز میں خوش آمدید۔ میرے پیچھے آپ جو یہ نیوز پیپر دیکھ رہے ہیں، یہ نیوز پیپر اسرائیل کا ہے اور حارث اس کا نام ہے۔ اسرائیل کا بہت مشہور اخبار ہے، دنیا بھر میں اس اخبار کو حوالے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس اخبار نے کل اپنے یہاں خبر شائع کی کہ 1 اکتوبر کو ایران کے حملہ میں اسرائیل کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ اسرائیل کی عمارتوں کو جو نقصان پہنچا، ملٹری ہیڈ کوارٹر کو جو نقصان پہنچا، اس کا جو اسٹیمیٹ ہے، اس کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً $53 ملین کا ہے۔ تو $53 ملین کا ایران کے میزائل حملے نے نقصان پہنچایا اسرائیل کو، لیکن اسرائیل نے اب تک اس کو چھپانے کی کوشش کی تھی، اس خبر پر پردہ ڈال دیا تھا۔ پچھلے دنوں بھی میں نے بتایا تھا کہ امریکہ کے ایک جرنلسٹ نے اپنی رپورٹ میں، اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایران کے میزائل حملہ سے 1 اکتوبر کو اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا، اسرائیل کی کن کن عمارتوں کو نقصان پہنچا، اسرائیل کے کس ملٹری ایئر بیس میں آگ لگی تھی، کتنے لوگوں کی ہلاکت ہوئی تھی۔ تو ساری تفصیلات کو جب اس امریکی جرنلسٹ نے بتایا تو اسرائیل نے اس کو جیل میں بھیج دیا، اس پر مقدمہ دائر کر دیا، اور دنیا بھر میں لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھایا کہ اسرائیل میں سچائی کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسرائیلی میڈیا کو سچ بولنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور اب باضابطہ اسرائیل کے اس اخبار نے ہی یہ خبر شائع کی ہے کہ $53 ملین کا نقصان ہوا ایران کے حملہ سے، اور ایران کی جو کرنسی ہے شیکل، اس کرنسی میں بھی تقریباً 200 ملین شیکل یہ ہو جاتا ہے۔ تو اسرائیل کا بڑا اکنامی کا نقصان ہوا ہے۔ اس رپورٹ میں، اس اخبار میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس دن تقریباً 100 عمارتوں کو نقصان پہنچا تھا، کچھ عمارتوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا، کچھ عمارتوں کو کم نقصان پہنچا تھا، لیکن مجموعی طور پر ایران کے میزائل حملہ سے 100 عمارتوں کو نقصان پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ 15 عمارتوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا، بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی۔ عام لوگوں کے مکانات میں بھی اس دن آگ لگی تھی، عام لوگوں کے مکانات پر بھی کچھ میزائلز آ کر گرے تھے، اور اس کا بھی جو تخمینہ ہے یا اسٹیمیٹ ہے کہ کتنا نقصان ہوا تھا سویلینز کا، تو وہ بھی 3 ملین سے زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اسرائیل کی میڈیا نے یا انٹرنیشنل میڈیا نے شروع میں یہی بتایا کہ ایران سے داغے گئے میزائل کا اسرائیل پر کوئی اثر نہیں ہوا، اسرائیل کے آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم نے تمام کو ناکام بنا دیا، صرف 10% میزائل جا کر کے ٹارگٹ پر لگے اور کسی طرح کا نقصان نہیں ہوا۔ اور ایران کے خلاف اسرائیل نے نیگیٹو پروپیگنڈا کر کے اپنی کامیابی دنیا کو بتایا کہ ہمارا جو آئرن ڈوم ہے، ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے، دنیا کا ممتاز سسٹم ہے، بہت مضبوط ہے، اور ایران کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں گھس کر وہ ہم پر حملہ کر سکے۔ لیکن ایران کی میڈیا نے کہا کہ اس مرتبہ جو ہمارا ہدف تھا وہ ہدف کامیاب رہا، ہم نے ملٹری اداروں کو نشانہ بنایا تھا، اور 90% میزائل جا کر کے ہدف پر لگے ہیں، نشانے پر لگے ہیں۔ 90% میزائل کو اسرائیل کا آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم ناکام نہیں بنا سکا، لیکن اسرائیل نے اس خبر کو جھٹلا دیا تھا۔ اب جب خود اسرائیل کی میڈیا سے اس طرح کی خبر سامنے آ رہی ہے تو پتہ یہی چل رہا ہے کہ ایران سچ بول رہا تھا، ایران کی میڈیا سچ بول رہی تھی، اسرائیل نے جھوٹ بولا، اور اسرائیل کا جھوٹ اب پکڑا گیا ہے۔ ایران نے یہ بھی کہا کہ ہم نے سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا، عام شہریوں پر حملہ نہیں کیا تھا، اس لیے کسی طرح کی جانی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ ہمارا مقصد اسرائیل کو یہ میسج دینا اور بتانا تھا کہ ہم تمہیں تمہارے گھر میں گھس کر مارنے کی صلاحیت، قابلیت اور طاقت رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہائپر سونک میزائل ہے جو 400 سیکنڈ میں ایران سے 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے تل ابیب تک پہنچ سکتے ہیں، تمہیں مار سکتے ہیں، اور تم ہمیں ہلکے میں مت لو۔ اب ڈیٹیلز دیکھیے اس کی، قدس نیوز نیٹ ورک ہے، اس نے اپنی پوری ڈیٹیلز شائع کی ہے اسرائیلی میڈیا ہاؤسز کے حوالے سے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 1 اکتوبر کو جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو جو اسٹیمیٹ اس کا آیا ہے وہ $53 ملین کا ہے۔ بھلے ہی اسرائیل کے لیے زیادہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ امریکہ لگاتار اس کو پیسہ دے رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کو نقصان پہنچایا، اسرائیل کا خسارہ ہوا، ایسا نہیں ہے کہ صرف پٹاخے پھوٹے تھے اور اسرائیل کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا تھا، اس کو ہلکے میں لے لیا جائے، اور یہی 150 سے 200 ملین شیکلز ہو جاتا ہے جو اس کی اپنی کرنسی ہے۔ تو اتنا بڑا نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، the report details damage ان ایٹ لیسٹ 15 لوکیشنز کے 15 لوکیشنز کو نقصان پہنچا جو بری طرح تباہ و برباد ہو گئے، اور یہ اسرائیل کے ملٹری بیسز تھے۔ اس کے علاوہ انہود ہاشارون میں جو نقصان پہنچا وہ بہت زیادہ تھا، اور 100 ایسے اپارٹمنٹس تھے جس پر جا کر کے میزائل گرے تھے جس کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا۔ تو ٹوٹل اپارٹمنٹس یا بلڈنگ جس کو نقصان پہنچا اس کی تعداد 100 ہے۔ جو سویلین ہے، جو عام شہری ہے، ان کے گھروں کو جو نقصان پہنچا، ان کی عمارتوں کو جو نقصان پہنچا وہ بھی 10 ملین شیکل ہو جاتا ہے، یعنی
$2.6 मिलियन। तो इजराइल पर ईरान ने 1 अक्टूबर को हमला किया, तो उस हमला ने इजराइल में तबाही मचाई, इजराइल को नुकसान हुआ। यरूशलेम पोस्ट में भी इस तरह की खबर आई है और इजराइल के सभी मीडिया हाउसेज ने अब इसको कवर किया है, दुनिया भर की मीडिया ने भी इसको एक्सेप्ट किया। और सच्चाई यह है कि ईरान ने नुकसान पहुंचाया था, इजराइल ने छुपाने की कोशिश की। इजराइल का ये जो नुकसान नहीं छुप सका, इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर में उसकी इज्जत बची रहे, उस पर सवाल न उठे, लोग ये कहें कि ईरान जो इजराइल है वो नाकाबिल शिकस्त है, उस पर कोई हमला नहीं हो सकता और पूरी दुनिया को डरना चाहिए। जंगों में एक नफसियाती जंग होती है, एक मुल्क सामने वाले मुल्क को या पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि हम बहुत मजबूत हैं, हम ताकतवर हैं, हम तुम्हारे लोगों को मार सकते हैं लेकिन हम पर कोई हमला नहीं कर सकता, हम पर हमला होने का कोई नुकसान नहीं हो सकता, इसलिए तुम हमसे डरे रहो, सहमे रहो। फिर उनके मुल्क में बगावत हो, अफरा तफरी हो, ये मैसेज जाए कि भाई तुम हमला कर रहे हो इजराइल पर तो कुछ उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब उसका हमला होता है तो तुम्हारा नुकसान होता है। तो एक नफसियाती जंग होती है खौफजदा करने की, अपना रौब जमाने की, और यही इजराइल ने कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश इजराइल की कामयाब नहीं हो सकी। और इसीलिए मैं बार बार ये बता रहा हूँ, मैंने पहले ही दिन कहा था कि ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया तो ये हमला अप्रैल में ईरान ने जो मिसाइल दागा था इजराइल पर उससे मुख्तलिफ था। इस हमले ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया और उतना ही नुकसान पहुंचाया जितना ईरान ने चाहा था। ईरान का एजेंडा और मकसद आम शहरियों को, सिविलियंस को मारना नहीं था। ईरान के ज़िम्मेदारों का भी कहना है कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं, हम इस्लामी अक़दार पर अमल करते हैं और जंग में आम शहरियों को मारने की इस्लाम ने कतई कभी भी इजाज़त नहीं दी है। बच्चों को हम निशाना नहीं बना सकते हैं, बूढ़ों पर हमला नहीं कर सकते हैं। जंग में सिर्फ आर्मी पर ही हमला किया जाता है, जंग का उसूल है और इसी वजह से हम उसी उसूल पर अमल कर रहे हैं, इस उसूल से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है ईरान और इजराइल में कौन ज़्यादा ताकतवर है और क्यों इजराइल की तरफ से लगातार इस तरह की खबरों को छुपाया जाता रहा है? मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।